منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، غور سے سنو ذرا۔ ترکیہ میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خدائے بندہ۔ اس نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ چاروں ائمہ کے فقہاء و مفتیوں نے کہا کوئی گنجائش نہیں سوائے حلال ہے۔ اس زمانے میں ایک خطرناک رافضی عالم تھا، اس کا نام تھا ابن مطہر ہلی۔ ابن مطہر ہلی اس ابن مطہر ہلی نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور اس نے کہا شیعوں کا مذہب اماموں کا مذہب ہے، اماموں کا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، اہل بیت کا مذہب نبی کا مذہب ہے، نبی کا مذہب خدا کا مذہب ہے، اور اس میں بغیر گواہوں کے اور جب تک خاتون منظور نہ کرے 3 طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ بات میں نے پہلے کہی، یہ بعد میں آیا، یہ سن لیں کہ شیخ عبد القادر نے غنیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے۔ وہیں سے رافضیوں نے لیا اور غیر مقلد اہل حدیث دونوں سے تنخواہ لے رہا ہے، یہود سے بھی اور رافضیوں سے بھی، اس لیے یہ تیز پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ خدائے بندہ جب تنگ آیا، ادھر بیوی جا رہی ہے تو اس نے کہا میں شیعہ کیسے ہو جاؤں؟ اس نے کہا بس شیعہ اعلان کرے، کہا اس طرح نہیں، اہل سنت سے مناظرہ کرو۔ بدقسمتی سے نظام الدین شافی مناظرے کے لیے آیا، وہ عالم بڑا تھا لیکن مناظرہ نہیں جانتا تھا، اور ابن مطہر ہلی سے ہار گیا۔ خدائے بندہ نے رافضیوں نے کا اعلان کیا، ابو بکر عمر و عثمان کا نام خطبے سے نکالا، اماموں کا ڈالا، اور پورے ملک پر رفض نافذ ہو گیا۔ جہاں کئی بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی کا کتب خانہ اونٹوں پر لگا ہوتا تھا کہ ہے کوئی مجھے جواب دینے والا، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ نظام الدین شافی ہار گیا تھا۔ اس سے سن 725 اور سن 726 ہجری میں اس نے عرفات میں، مزدلفہ اور منی میں اعلان کیے اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان، اعلان ہوتا تھا۔ 726 میں جب اعلان ہو رہا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بما تلامیذ کے حران سے حج کے لیے آیا تھا۔ شیخ الاسلام نے سنا اور کہا یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کہ یہ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتا ہے، ابن مطہر ہلی ترکیہ کا بڑا عالم، بادشاہ اس کے ہاتھ پر شیعہ ہوا ہے۔ تو شیخ الاسلام نے کہا عالم اس کو روکتے نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ و تہمت لگا رہا ہے، امام الہدى، امام المسلمین، امت کا سب سے بڑا فرد ابو حنیفہ، ان کے بارے میں یہ نہ بولے جائے عالم لوگ کہا گئے۔ تو انہوں نے کہا اس سے عالم مناظرہ نہیں کر سکتے، یہ جیتتا ہے۔ آپ نے کہا روکو اس کو، میں آتا ہوں، روکو۔ شمس الدین ذہبی اور ابن قیم اور ابن رجب حنبلی تینوں اندر گئے اس کے پیچھے، اور اس کو کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتے ہیں، ہمارے استاد ابن تیمیہ حران سے آیا ہے، وہ آپ سے اس موضوع پر مناظرہ کرے گا، آپ ٹھہرے ہیں۔ مسجد خیف کے اندر بادشاہ کی موجودگی میں مناظرہ ہوا، اور شیخ الاسلام نے ان کو کہا ابو حنیفہ کا مذہب پہلے پہچان لو، جو انہوں نے خود کہا 1، یا ان کے شاگردوں نے کہا 2، یا ان کے مذہب میں متون میں ہے 3، یا ان کے ہاں فتاوا میں 4، اس کے علاوہ مذہب حنفی کوئی چیز نہیں نہ مانتا ہو۔ ابو حنیفہ نے خود کہا ہو، ان کے شاگردوں نے ان کے بارے میں کہا ہو، فقہ حنفی کا متن ہو، یا فقہ حنفی میں مفتابی ہی قول ہو، غیر مفتابی قول کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کو روک لیے اس نے، اور اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی امام صاحب کے خلاف۔ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ ہر ایک بات میں خلاف کر رہا ہے،
میں نے تمہیں کہا ہے لکھی ہوئی شرائط ہے. امام ابو حنیفہ نے کب کہا؟ ابو یوسف محمد حسن ابن زیاد امام ظفر شاہ مشہور تلاميذ نے کب ان کے بارے میں کہا؟ حوالہ دے، اور ان کے متن میں دکھاؤ، فتوی میں ایک میں بھی نہیں. شیخ الاسلام کھڑا ہوا اور شیخ الاسلام نے امام اعظم کے فضائل و مناقب پر تقریر کی اور کہا کہ ان کو کافر کہنے والا بدترین کافر و مرتد ہے، اور وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں کافر ہوں گے، نہ ان کا عقیدہ ہے، نہ ان کے شاگردوں نے ان سے نقل کیا، نہ ان کے مذہب میں متن ہے، نہ ان کے ہاں فتوی اس قسم کا واقعہ ہے. بھلا غلط چیزوں کا امام پہ کیا اثر ہے؟ ان کو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ تو علی و حسن و حسین کے بارے میں اقوال رابطہ مشہور ہے. جب شیخ الاسلام نے تقریر کی اور انہوں نے اپنی شرطوں کا اعادہ کیا اور کہا کہ میں ابن مطہر ہلی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائے اور متن پڑھے اور کہے کہ اس سے کافر، اگر نہیں تو یہ تجدید ایمان کرے، ان کے شاگردوں کے حوالے دے، ان کے متون دکھائے، ان کے فتاوا دکھائے، اور نہیں تو اسی مجلس میں بادشاہ کو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو واجب القتل ہے. بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ اس کی تو ساری باتیں غلط ہیں. مورخین لکھتے ہیں ابن مطہر ہلی جہاں بیٹھا ہوا تھا جب دیکھا گیا تو وہی مردار ہو چکا. خوف اور ہیبت کی وجہ سے امام اعظم کا چمب آخر لگا نہ، مسجد خیف کے اندر ہی روح نکل گئی تھی، جہنم پہنچ چکا تھا. دنیا کائنات جمع تھی شیخ الاسلام کی عزت و افتخار کے دم بھرتے تھے. شیخ الاسلام جب باہر نکلا تو ان کے ہاتھ میں کسی نے کتاب دی کہ یہ اس شخص نے لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ابن مطہر ہلی نے بادشاہ ترکیہ خدائے بندہ کو کافر و مرتد بنایا تھا. شیخ الاسلام نے مسجد خیف سے فارغ ہو کر حران تک جاتے ہوئے یہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ لکھی، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ حری بأن یکتب بماء الذھب. شیخ الاسلام کی کتاب منہاج السنہ اس قابل ہے کہ سونے کے سیاہی سے لکھا جائے. اہل سنت کا بہت بڑا افتخار ہے، لوگ جانتے نہیں ایسے منہاج منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. اور جو منہاج السنہ پاکستان میں سہیل اکیڈمی نے شائع کیا تھا، یہ پنپیر مولانا کا نسخہ تھا، اور اس کے ساتھ منہج الکرامہ لگا ہوا ہے. علماء و طلباء وہ منہاج السنہ نہ لے جس میں منہج الکرامہ نہ ہو. اصلی کتاب وہ ہے جس کے پیچھے منہج الکرامہ لگی ہوئی ہے ابن مطہر ہلی کی، اس سے آپ کو پھر پورا واقعہ معلوم ہوگا. آج کل 6 جلدوں میں بیروت سے شائع ہوا ہے، لیکن اس کے اخیر سے منہج الکرامہ نکال دیا گیا، اس لیے پوری کتاب کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. المنہاج الواضح یعنی رائے سنت، امام اہل سنت، فخر احناف، ترجمان مسلک دیوبند، محقق الاسر حضرت الشیخ مولانا سرفراز خان صفدر مدظلہ نے ایک کتاب لکھی ہے رد بدعات میں. اس کتاب میں بریلوی فرقے اور فتنے کی تمام بدعات کا فردن ایک ایک کی خبر لی گئی دلائل و براہین کے ساتھ. جو چاہے کہ اس فرقے اور فتنے کے خلاف بہت بڑا کام کرنا چاہے وہ قرآن تفسیر میں یہاں پڑھے، کوشش کرے بخاری ترمذی میں 1 سال بیٹھ جائے اور پھر محقق الاسر کی کتاب آئین حیات بنائے. آئین حیات زندگی کا آئین بنایا. اس کو میری دانش میں
رد بدعات میں موجودہ دنیا میں اس سے جامع کتاب نہیں۔ المنہاج الواضح یعنی رائے سنت، مولانا کی 100 کے قریب یا کم زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ان میں 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں ان کی۔ ایک یہ المنہاج الواضح، دوسری عمدۃ الاساس 3 طلاق کے مسئلے پر بھی، اور تیسری مقام امام ابی حنیفہ۔